بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے. الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے. یہاں پر لفظ حمد استعمال ہوا ہے. حمد کا معنی بھی تعریف ہوتا ہے اور مدح کا معنی بھی تعریف ہوتا ہے. فرق کیا ہے؟ آپ حروف دیکھیے وہی ہیں، میم دال ہے اور ہے میم دال، حمد اور مدح. اب دیکھیے کہ عام طور پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ مدح، مدح رسول. اور اللہ تعالیٰ کی جب تعریف بیان ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ حمد. ہر حمد مدح ہوتی ہے لیکن ہر مدح حمد نہیں ہوتی. مدح کا لفظ جو ہے وہ عام ہے، کسی کے لیے بھی ہو سکتی ہے، مثلا دنیا کے بادشاہوں کے لیے، بڑے انسانوں کے لیے. لیکن حمد خاص چیز ہے جس میں محبت اور تعظیم بھی پائی جاتی. تو الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے، یعنی اللہ کا حق ہے. اللہ کے سوا کسی اور کا حق نہیں. کون ہے اللہ؟ الذی، وہ ذات، خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیے آسمان اور زمین. خلق کا معنی ہوتا ہے عدم سے وجود میں لانا، یعنی جو چیز پہلے نہیں تھی اس کو بنانا. اور السماوات کا لفظ جو ہے یہ سمو سے ہے، سین میم واو، سمو کہتے ہیں بلندی کو. خلق السماوات، اس نے آسمان پیدا کیے، یعنی پہلے نہیں تھے، یہ اسی نے بنائے. والارض، اور زمین. اور آسمان جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ 7 ہیں. قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ہاتھ سے بنایا. آسمان وسعت پذیر ہیں. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ، اور اس نے بنائے اندھیرے بھی اور روشنی بھی. آسمان اور زمین کے لیے لفظ خلق کا استعمال کیا گیا، جبکہ ظلمات اور نور کے لیے جعل. فرق کیا ہے؟ آپ دیکھیے کہ آسمان اور زمین ایک وجود رکھتے ہیں، لیکن اندھیرے اور روشنی جو ہے وہ کسی وجود کا نام نہیں. اندھیرا ہو گیا تو پکڑیں آپ اندھیرے کو، روکیں. یعنی زمین کو تو آپ چھو سکتے ہیں، اس پہ چل سکتے ہیں، لیکن اندھیرا جو ہے وہ ایک ایبسٹریکٹ چیز ہے. اور اسی طرح روشنی کو بھی آپ پکڑ نہیں سکتے. روشنی کو اپنے اظہار کے لیے کسی اور جسم کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی جب وہ ریفلیکٹ کرتی ہے روشن ہوتی ہے. تو یہاں لفظ کا بھی فرق ہے. ایسا نہیں کہ صرف عبارت میں ایک تازگی پیدا کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا، صرف محض عبارت میں تفنن کہتے ہیں ورائٹی، کہ پہلے خلق آیا پھر جعل آیا. نہیں، اس میں معنی کا بھی فرق ہے. وہاں ذات ہے اور یہ صفات ہیں. ظلمت اور نور جو ہے یہ صفات ہیں. تو اس کے لیے لفظ کیا استعمال ہوا؟ جعل. اس نے بنائے. اور پھر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اندھیرا اور روشنی ایک دوسرے کے بعد آتے رہتے ہیں، تو جعل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ایک حالت سے دوسری حالت میں لے جانا. اور اس نے بنائے اندھیرے اور روشنی. اندھیرے اور روشنی دونوں کا حسی اور مانوی معنی ہو سکتا ہے. کیسے؟ حسی کس طرح کہ ایک اندھیرا وہ ہے جو آپ دیکھتے ہیں، جیسے رات کو اندھیرا ہو جاتا ہے، یا روشنی وہ ہے جو آپ دیکھتے ہیں. لیکن اس سے مراد یہ اندھیرے اور روشنی بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کفر اور ایمان کا اندھیرا اور روشنی. کفر کیا ہے؟ اندھیرا. اور روشنی کیا ہے؟ ایمان. جیسے سورۃ ابراہیم کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے یہ قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے، یعنی کفر سے نکال کے ایمان کی طرف، یا گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف. تو ہدایت روشنی ہے اور کفر اندھیرے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ ظلمات جمع استعمال ہوا اور نور سنگولر استعمال ہوا، یعنی گویا اندھیرے بہت سے ہیں، کفر کی بہت سی قسمیں ہیں، لیکن نور یعنی ایمان، اور خاص طور پر توحید پر ایمان، اللہ کی وحدانیت پر ایمان، یہ کیا ہے؟ ایک ہی چیز ہے، ایک ہی راستہ ہے. اس میں 2 راستے نہیں ہیں.
حق ایک ہی ہے اور باطل بہت سے ہیں. جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ میرا راستہ درست راستہ ہے، اس کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو، یعنی شرک یا کفر کے. ویسے بھی آپ دیکھیے کہ اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ جتنے بھی اور ادیان ہیں ان سب کے اندر مختلف قسم کے شرک اور مختلف طرح کے کفر پائے جاتے ہیں. ثم الذین کفروا، پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. یہاں ثم تعجب کے لیے آیا. کس کے لیے آیا؟ تعجب. اور تعجب کس کو کہتے ہیں؟ حیرانگی کی بات ہے کہ ان کو نظر نہیں آتا کہ وہ رب جس نے آسمان بنائے اور زمین بنائی، اندھیرے اور روشنی بنائی، وہ اس کو الہ ماننے کی بجائے یہ اس کا انکار کر رہے ہیں. ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، وہ اپنے رب کے ساتھ برابر ٹھہرا رہے ہیں. یعدلون کا لفظ عدل سے، عدل کس کو کہتے ہیں؟ برابری کو. اس کی دلیل کیا ہے؟ عدل برابری کے معنوں میں کہاں آتا ہے؟ قیامت کے دن لا یؤخذ منہا عدل، یعنی بدلہ، یعنی برابر کی کوئی چیز لے کے اس کو نہیں چھوڑا جائے گا. تو یعدلون کا مطلب ہوتا ہے برابر کرنا. دو بچوں کے درمیان عدل کیا ہوتا ہے؟ کہ دونوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہو. بیویوں کے درمیان عدل کیا ہے؟ عدل کا لفظی معنی ہر ایک کو اس کا حق دینا. تو جب ہر ایک کو اس کا حق ملے گا تو وہ کیا ہوگا؟ برابری ہو جائے گی. بربہم یعدلون، برابر قرار دیتے ہیں، یعنی الوہیت میں برابر قرار دیتے ہیں، اوروں کو بھی الہ مانتے ہیں. جیسے کہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ اوروں کو بھی شریک بنا لیتے ہیں. وہ ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں. تو آیت کا خلاصہ کیا ہے؟ کیا سمجھ میں آیا آپ کو؟ کیا بات سیکھی آپ نے اس آیت سے؟ سب تعریف اس رب کی ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا جبکہ آسمان پہلے کچھ بھی نہ تھے، اور زمین کو بنایا جبکہ زمین پہلے نہیں تھی، اندھیرے بنائے اور روشنی بنائی جبکہ پہلے یہ چیزیں موجود نہ تھی. ان ساری نشانیوں کے باوجود پھر حیرت کی بات ہے کہ وہ لوگ جو نہیں مانتے، کس کو؟ اللہ کو الہ نہیں مانتے، وہ اس کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، اوروں کو رب بنائے ہوئے ہیں، اوروں کو الہ سمجھتے ہیں، اور وہ اپنے رب کے ساتھ شرک کر رہے ہیں. یعنی ان کے شرک کا کوئی جواز نہیں ہے. صریح اور واضح نشانیاں، علامات ہونے کے باوجود وہ کیا کر رہے ہیں؟ اوروں کو رب کے برابر قرار دے رہے ہیں. اب آپ دیکھیے، کیا آج تک کسی نے یہ دعویٰ کیا کہ میں نے آسمان بنایا؟ یا خود نہیں تو کسی اور انسان کی طرف یا کسی قوم کی طرف یا کسی نیشن کی طرف منسوب کیا جائے اس کو؟ آج تک کسی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا. یہ دعویٰ ایک ہی ہستی نے کیا ہے، اور وہ اللہ رب العزت کی ہستی، اور سب کو پتا ہے. اور قریش مکہ کو بھی جب پوچھا جاتا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ، اگر ان سے تم پوچھو کہ آسمان و زمین کو بنایا کس نے، Who is the creator، تو یہ کہیں گے اللہ نے بنایا. یہ جاننے کے باوجود، ماننے کے باوجود پھر اور بتوں کو، پتھروں کو اور ہستیوں کو رب کے برابر قرار دے دیتے ہیں، اور ان سے بھی ویسی توقعات رکھتے ہیں، اور ان کو بھی ویسا ہی احترام اور درجہ اور مقام دیتے ہیں جو مقام دراصل خالق سماوات و ارض کے لیے ہے.